السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Since we are all in the Ramadan mode and Ramadan is just around the corner, it is important to reinforce some more concept related to Ramadan. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ رمضان از اباؤٹ تقویٰ. ہم نے اپنے آپ کو وہ ہیلدی فریم ورک دینا ہے، اور یہ تقویٰ جو ہے ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ اسٹیئنگ اوے فرام فوڈ اینڈ ڈرنکنگ، بٹ اٹ از مور دین دیٹ. اٹ از اباؤٹ ٹرانسفارمنگ یور لائف. آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہوتا ہے. اور اگر ہم ایک مہینے میں یہ فوکس رکھتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ایکچولی ورک آن مائی ہول پرسنالٹی، اگر میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں وچ از حلال، تو میں اپنے آپ کو حرام سے کیوں نہیں روک سکتا؟ وی آل ہیو پرسنل چیلنجز، ان میں سے کسی چیلنج سے میں اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان فیو نریشنز جو ہمیں ہائی لائٹ کر کر کے بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی پوری پرسنالٹی پہ ورک کریں. ان ون آف دا نریشنز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لو اور رفث سے بچنے کا نام ہے. لو کیا ہوتا ہے؟ ساری بیکار باتیں، جتنی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی لائف میں which are just bringing more problems، ان سب کو چھوڑنا. اور رفث کیا ہوتا ہے؟ جتنی ولگیرٹی ہے، جتنی ہماری سیکشول ڈیزائرز ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں we are not focusing on why we are here in the university, why we are studying. We are focusing more on developing relationships or breaking relationships. I was talking to this one very smart young girl when she was talking about her challenges. So she brought up this thing that when I go to my university, majority of the students are in a relationship. And when I'm trying to safeguard myself from something which is haram, I end up feeling low. کہ میری زندگی میں تو کوئی ہونا چاہیے. She said میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ ابھی میری اسٹڈیز ہیں. I want to complete my studies. So yes, we do want to work on our studies and we do want to have healthy relationship, but it's a long way off. تو اس کو میں نے پھر یہی کہا کہ پھر وہ کرو جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوتھ کو بتایا تھا، روزے رکھنا اور ویسے بھی اوور آل اپنی لائف سٹائل پہ ورک کرنا. اس حدیث میں آگے کہا، لہٰذا اگر کوئی تمہیں روزے کے دوران گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو تم اس کو کہہ دو انی صائمن، کہ میں روزے دار ہوں. From another narration we find out Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور نریشن میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. So that means there is a strict warning in this regard. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فل مینجمنٹ کے ساتھ لے کے چلنا ہے. It's a big challenge. اور جب ہم پروفیشنلز ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہمارا یہ چیلنج انٹینسیفائی ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو ہماری لانگ شفٹس ہوتی ہیں، ہماری ڈیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. وی آر کنٹینیوسلی ورکنگ. دوسرا، وی ڈونٹ گیٹ اینی بریک. پھر یہ کہ ورک لوڈ ہمارے پر بہت زیادہ ہوتا ہے. وی آر ڈیلنگ ود ہیومن لائف، وی آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ ہیومن لائف. پبلک کے لیے، پیشنٹس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے، کتنا اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے. اسپیشلی اگر آپ آئی سی یو میں پوسٹڈ ہیں، آپ ایمرجنسیز میں پوسٹڈ ہیں، آپ کے کسی ڈیسیژن کی وجہ سے یا آپ کی کوئی نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی چیز مس آؤٹ ہو گئی. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کیریئر، اٹس اباؤٹ handling a human life
and also handling your own self, your own emotions. In this whole process, it's not just us, it's also the patient. پیشنٹ کی بھی کتنے ڈھیر سارے ایموشنز ہوتے ہیں. وہ بھی چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, آبویسلی وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے, وہ پین میں ہے, اور اس کو اپنی لائف کی فکر ہے. وہ آپ سے بار بار پوچھتا ہے, یا یہ کہ اگر کچھ پوچھ نہیں سکتا تو کمپلین تو کرتا ہے نا, بار بار درد کے لیے کہتا ہے. آپ نے اس کو کچھ انجیکٹیبلس دے دی ہیں, یو ہیو ٹو ویٹ فار دا ریزلٹس. You have the differential diagnosis with you, but you have to wait for the consultants to actually come up, see, and then decide کہ اس کا کیا diagnosis ہوگا. آپ نے ہسٹری لینی ہے, آپ کو کئی چیزیں وہ بتا نہیں پا رہا. اب تیسرا ایلیمنٹ ایڈ ہوتا ہے جو آپ کے ارد گرد اس کی فیملی ممبرز ہیں. یعنی وہ جو پیشنٹ جتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہے, اس سے زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ اس کی فیملی ہے. اور کئی دفعہ اٹس لائک اے ہول ولیج اوور دیئر, whole برادری over there, and they keep coming back to you. بار بار آپ سے آ کر وہی سوال پوچھتے ہیں, ایک ایک گھنٹے بعد پوچھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ کی یہ کنڈیشن ہے, اس کو نمونیا ہے, اس کی سرجری ہوئی ہے, it will take him a while to settle down. کوئی یہاں پہ میجک نہیں ہو رہا, لیکن وہ بیکاز پریشان ہوتے ہیں, وہ ہماری ہر بات کو کئی دفعہ غلط لینا شروع کر دیتے ہیں. سو اب آپ سوچیں کہ آپ کے پرسنل ایموشنس ہیں, پیشنٹ کے ساتھ ایموشن ہیں, اینڈ دین دا تھرڈ کیٹیگری از کمنگ فرام دیئر اٹینڈنٹس. اینڈ یو آر ناٹ جسٹ ود ون پیشنٹ, یو ہیو اے ہول وارڈ فل آف پیشنٹس. یو آر سم ٹائمز ایگزامننگ اینڈ ڈیلنگ ود اور انٹریکٹنگ ود ہنڈریڈز آف پیشنٹس پر ڈے, اسپیشلی اف یو آر ورکنگ ان ٹیچنگ ہاسپٹلس اور ان بزی پلیسز. پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ ونس یو گو ہوم یو ہیو یور اون فیملی. اب اس فیملی کے ڈائنامکس بھی آپ کے اوپر اسٹریس ڈالتے ہیں. آپ کی اپنی لائف کے بھی بہت سارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں جن میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کو ایموشنلی چارج کرتے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں جب آپ پریشان ہیں, ابھی میں نے آپ کے ساتھ روزے کے لیے یہ حدیثیں شیئر کی ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala does not just need us to be hungry and thirsty. He wants us to tame ourselves. تو یہاں پہ ہم تھوڑے سے ایموشنل ریگولیشن کی بات کریں گے, اور اس میں میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی اینگر مینجمنٹ کی. It is so much important that we learn to manage our anger and we try to work on it. آپ میں سے کتنے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے؟ You can raise your hands. جو ریز نہیں کر رہے وہ ڈر رہے ہیں. ہم سب کو غصہ آتا ہے, and we are normal people if we get angry. Anger is not basically a problem. The problem is its management. So تھوڑا سا understand کرتے ہیں. In a narration we find out Abu Hurairah radhiyallahu anhu narrates that a man came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, give me some advice. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not become angry. The man kept repeating his request several times, and each time he got the same response, do not become angry. He did not give any other advice. Let us try to define what is anger. If you look into the dictionary, it says a strong feeling of displeasure and antagonism. Another definition, intense emotional state induced by displeasure. So basically what we find out that anger is not a very pleasant emotion. It has negative connotation attached to it. اس کے ساتھ کوئی اچھی فیلنگ نہیں آتی ہے. یعنی آپ کسی پہ غصہ اتار بھی لیتے ہیں, پھٹ بھی پڑتے ہیں, but you're not still happy. آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. So again I'm going to relate it to رمضان, کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, سحری کی ہوئی ہے, تراویح پڑھی ہوئی ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن you are on the edge. اور اکثر اوقات ہم ایسے جملے بول بھی رہے ہوتے ہیں, تنگ نہ کرو زیادہ, روزہ لگ رہا ہے. اور میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ رمضان کا اس طرح بھی پتہ چل جاتا ہے, سڑکوں پہ, مارکیٹس میں, ہاسپٹلز میں, گھروں میں. پیپل آر ایکچولی پکنگ آن ایچ ادر, لڑ رہے ہوتے ہیں بات بات پہ.
مس بیہیویئر بڑھ جاتا ہے جبکہ وہ ٹیم ڈاؤن ہونا چاہیے. اور وہ ٹیم ڈاؤن اس لیے نہیں ہوتا کہ بس ہم نے رمضان کو ایز اے ریچول لے لیا. یہ ریچول ہے, ہر ایک کو ہم نے کہنا ہے کہ روزہ لگ رہا ہے, خبردار تم نے بات کی, اور جب روزہ کھلتا ہے ہم کہتے ہیں اب سکون آیا ہے, اب مسکراہٹ آئی ہے, اب کوئی بات ہے تو کرو. اور پروفیشنلز کو تو اکثر وہ بھی نہیں ملتا. آپ جب کئی دفعہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, ہارڈلی آپ کے منہ میں کھجور جاتی ہے, کئی دفعہ ہارڈلی یو ہیو فیو سپس آف واٹر, کئی دفعہ ایمرجنسیز ہوتی ہیں, کئی دفعہ آپ کوئی کسی سیریس پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تھیٹر میں ہوتے ہیں. تو فار ڈاکٹرز اٹس لائک اے ویری ڈیفیکلٹ لائف. اوور آل بھی ڈیفیکلٹ ہے, جو کہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس پروفیشن میں آتے ہیں یا ان کے فیملی ممبرز ہیں. باقی لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ شاید جلاد ہی ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے اور وہ میل پریکٹس کر رہا ہے. پیپل ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ اس میں کتنے چیلنجز ہیں. لیکن یہ جو اسٹرانگ ڈسپلیئر آتا ہے ہمارا, جو ہم نے ڈیفینیشن میں دیکھا, اٹ ہیز ملٹیپل ایموشنز. اٹس ناٹ جسٹ اینگر, سم ٹائم اٹس فیئر, سم ٹائمز اٹس فرسٹریشن, ادر ٹائمز اٹس jealousy, resentment, sadness, depression, humiliation, low self-esteem. There is a whole background to it, and little bit into it اگر ہم سمجھیں تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. So please do understand, anger is not a problem. Problem is its management. We stay angry, we relate it to our genes, our family environment, or our challenges or external environment, but we don't focus on what we should be doing about it. Let us try to see what causes us to lose this emotional control. When you feel that you have no choice or options. جب بھی آپ کو لگے گا آپ کو کوئی چوائس نہیں دی جا رہی, مثلاً آپ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, آپ کا سینئر آپ کو چوائس نہیں دے رہا, یا آپ کی ڈیوٹی کی چوائس نہیں ملی آپ کو, یا آپ کو پیشنٹ مینجمنٹ کی چوائس نہیں ملی, آپ کا موڈ خراب ہوگا کام پہ, آپ کو غصہ آئے گا. گھروں میں بھی ایسے ہی ہوگا. یو فیل فرسٹریٹڈ کہ میں اپنی بات کو یا جو میں کرنا چاہ رہی ہوں اس کو وائس نہیں کر سک رہی. When you are in physical or emotional danger, یہ ڈاکٹرز کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, because you are at the front line dealing with the patient and especially their relative. اب لیٹس سے کہ کوئی ایمرجنسی میں آپ کے پاس آیا, یو آر ورکنگ ان اے ہاسپٹل جہاں پہ میڈیکیشن ہر وقت اویلیبل نہیں ہے, ہر چیز اویلیبل نہیں ہے. اب پیشنٹ ایمرجنسی میں آیا, آپ نے اس کو فوراً میڈیکیشنز لکھ کے دیے ہیں کہ جائیں لے کر آئیں. وہ میڈیکیشن لے کر آیا, آپ نے اس پیشنٹ کو ہینڈل کیا, تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا, یو نیڈیڈ سم تھنگ مور. اب آپ کا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ پہلے منگوا لیتے ہیں تو پیشنٹس کہتے ہیں جی اتنی دوائیاں لکھ دیں, آپ اپنی طرف سے ان کی سیونگ کریں کہ جی ہو سکتا ہے وی وونٹ نیڈ آل دوز میڈیسنس, آپ نے نہیں منگوائی زیادہ. لیکن اب کیا ہوا, جب آپ نے منگوا لی دوبارہ اس کو بھیجا, اب ان کو غصہ آ گیا. وہ آپ پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ بار بار ہمیں بھیج رہے ہیں, آپ لوگ خود کیوں نہیں اپنے پاس رکھتے, حکومت کیا کر رہی ہے, اور آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار گورنمنٹ, اور اگر میرے سینئرز مجھے نہیں دے رہے میں کیا کروں, میرا تو جو کام ہے میں وہ کر رہی ہوں, اور کمال ہے ایک تو آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دا پیشنٹ, اور میں اس کے لیے بیسٹ پاسبل جو بھی کرنا چاہیے وہ سوچ رہی ہوں. لک وٹ دس پرسن از سیئنگ ٹو می. اسی طرح ایموشنل ابیوز آ جاتا ہے, آپ نے بہت کچھ پیشنٹ کے لیے کیا, وہ ایکسپائر ہو گیا, یا کبھی کبھی مس ڈائگنوسس بھی ہو جاتا ہے. انسان ہیں ہم, کوئی میڈیسن نہیں دینی چاہیے تھی وہ بھی دے دیتے ہیں. I often tell patients whenever I'm sitting anywhere کہ look, we are as human as you are, and when Allah has destined something for you, the doctor is going to make a blunder. جیسے اللہ نے اگر کسی کی موت لکھی ہوئی ہے نا, تو بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر بھی غلط سرجری کر دے گا, غلط میڈیسن لکھ دے گا, کوئی ڈائگنوسس مس کر دے گا. تو آئی آلویز ٹیل پیپل لک ایٹ دا پیٹرن دیکھا کریں. ایک ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اس کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے, وہ کام بہت اچھا کرتا ہے, اور ایک اس کا کیس خراب ہوا ان دا ہول ایئر, 2 کیسز اس کے جو تھے اس میں پرابلمز آئی. سو ڈونٹ بلیم دا ڈاکٹر دین. ہاں ایک شخص ایسا ہے جس کے لگاتار پیشنٹس خراب ہو رہے ہیں, دیٹ مینس کہ وہ کیئرلیس ڈاکٹر ہے. تو ہمارے لیے ایموشنل ڈینجر بہت سارا ہوتا ہے, بیکاز پیشنٹ اور اس کے اٹینڈنٹس ہم پہ ڈمپ کرتے ہیں اپنے ایموشنز,
ہمیں بار بار یہ فیلنگز دیتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف فار آور پیشنٹ، آپ اس کی ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک تو ہم علاج کر رہے ہیں، اوپر سے ہم باتیں سن رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے رمضان میں جب آپ نے کھایا پیا نہ گلوکوز لیول ڈاؤن ہو تو یہ غصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بوتھ سائڈس۔ وین وی آر ٹریٹڈ انفیئرلی، کسی بھی سچویشن میں، گھر سے بھی آپ آ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یور پیرنٹس آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو یو، کالج میں آ رہے ہیں وہاں پر بھی کوئی فرینڈس کے ساتھ یا کسی ریلیشن شپ میں آپ کو پرابلم لگنی شروع ہو گئی، اس کے بعد پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں یا اپنے کوئی آپ کی گروپنگ ہو رہی ہے اس میں آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، ون آفٹر دی ادر آپ کو یہ فیلنگ ہے۔ وین یو آر ڈس اپوائنٹڈ ود یور سیلف فار میکنگ اے مسٹیک، یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وی اسٹارٹ بلیمنگ آور سیلف، ہمیں اتنا اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیسے، یہ میں نے بات کیسے بول دی۔ آپ دیکھیں پیشنٹس کے اوپر ہی میں آؤں گی، آپ نے ڈائگنوسس غلط کر لیا، آپ نے کوئی بہت امپورٹنٹ چیز مس کر دی ڈائگنوسس میں، کئی دفعہ یو آر پریزنٹنگ دا کیس ان فرنٹ آف دا ہول گروپ، اور وہ جو کیس پریزنٹیشن آپ کر رہے ہیں کرتے کرتے آپ کو لگتا ہے او میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں، یہ تو لیب کروائی ہی نہیں، اور مجھے لگتا ہے ابھی کوئی اسی پہ مجھے پکڑ لے گا، اور وہ پکڑے بھی آپ جاتے ہیں اور بعد میں آپ کا سخت موڈ خراب رہتا ہے، آپ کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ When something or someone gets in the way of what you want to do، یہ بھی بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، you want to be in a certain department, certain group، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے جو پروفیشنل کالجز میں ہیں، they have a dream، انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، انہوں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، they are very competent، شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد for some reason they are not able to do it for years، اب جب کافی سال تک نہیں کر سکی، اب ان کو اگر اپرچونٹی مل رہا ہے تو ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے لوگ کہیں گے آپ نے اگر ہاؤس جاب نہیں کی، انٹرنشپ نہیں کی، اس کے بعد آپ نے کلینکلی کہیں کام نہیں کیا، کوئی اٹیچمنٹ نہیں کی، سو یو آر بیک ٹو زیرو، یو جسٹ ہیو اے ڈگری آف ڈوئنگ MBBS بٹ یو آر نتھنگ۔ اب اس کی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسی بہت سی ینگ ڈاکٹرس کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ فرسٹریشن اتار رہی ہیں، ہسبینڈ پہ اتار رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے میں نے شادی کیوں کی، میں نے سارا اپنا کریئر خراب کر دیا۔ اٹ کین ہیپن ٹو اے میل ڈاکٹر ایز ویل، وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ مردوں پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے، انہوں نے گھر کو دیکھنا ہے، سب کچھ مینج کرنا ہے، لیٹس سے وہ کہیں اسٹڈی کرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے، فیملی نے نہیں جانے دیا، یا ابھی فائنینشلی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی، پیرنٹس نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر تمہاری اسٹڈیز کے لیے اتنا انویسٹ کیا ہے، ناؤ یو نیڈ ٹو ورک اینڈ سیو فار یور سیلف، یہ غصہ لے کر آتا ہے زندگی میں۔ پھر وین یو فیل سم ون ہیز وائلیٹڈ یور ویلیو سچ ایز بائی لائنگ ٹو یو، آپ نے ہسٹری لی، پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کے کنسلٹنٹ نے پیشنٹ سے پوچھا اور اس نے وہ بات آپ کو بتائی نہیں تھی، یہ پیشنٹ بہت کرتے ہیں۔ آئی اسٹل ریمبر میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا ایک پیشنٹ کے، مجھے بہت ڈانٹ پڑی، آئی واز اے PG ٹرینی دین، تو بعد میں نے اس پیشنٹ کو کہا کہ وائی ڈidn't یو ٹیل می، آئی آسکڈ یو دس کوسچن، تو اس نے اتنی معصومیت سے اس کی اٹینڈنٹ نے کہا ڈاکٹر صاحب اسی سوچیا وڈے ڈاکٹر صاحب نو دساں گے۔ So this is also part of the learning کہ how you develop that relationship and give them confidence that look I have to take care of you, manage you, and sometimes وہ جو سینئر ڈاکٹر ہیں he is not going to be available، تو وہ جب اویلیبل نہیں ہوں گے تو میں نے ہی آپ کا وہ پریزنٹ کرنا ہے یا آپ کی میڈیکیشن کا خیال رکھنا ہے، تو پلیز ڈو شیئر ڈیٹیلس ود می۔ فرینڈس لائے کرتے ہیں، کوئی آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں جھوٹ آ جاتے ہیں، اور اس سارے کا امپیکٹ ہم پہ پروفیشنلی بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ I'm sure you have many multiple reasons why you could get angry. But what are the problems that we face when we are angry? For one thing, when you are angry and you are not able to manage it, that means you have limited problem solving. If I say I have anger episodes many times a day but I manage them, that means I get angry but I am able to problem solve it. Then you take impulsive decisions. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چیخ لیا، چلا لیا، گالی دے دی، کئی دفعہ جاب سے کوئٹ کر دیا، کئی دفعہ اسٹرائک کال کر دیا، اور بعد میں نا ہمیں خود ہی امبیرسمنٹ ہوتی رہتی ہے میں نے یہ کیا کیا، لیکن امپلسو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، فولش ایکشنز ہوتے ہیں، اینڈ یو الٹیمیٹلی لوز کنٹرول۔
So it makes you less perceptive of the feelings and thoughts of others. دوسرے کا تو آپ بالکل خیال نہیں رکھ سکتے. There is no empathy at that time. اسی لیے ہم اکثر اپنے پیرنٹس کو بھی ایسی باتیں کہتے ہیں, ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کریں, اب پیدا کیا ہے تو ٹیک کیئر آف آور ایکسپینسز, ہماری جتنی لائف کے جو کچھ ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے, how emotionally traumatized they are because of our behavior and what we are saying to them. Same goes for the patient. جب ہم خود پیشنٹ کبھی بنتے ہیں, کبھی ہم اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ جائیں تو اس وقت ڈاکٹرز کے یا پیرامیڈیکل سٹاف کے ایٹیٹیوڈز ہمیں کتنا بادر کرتے ہیں. میری ہمیشہ لرننگ تب ہوتی ہے when I myself or my family member is there and we become a patient. اور میں اس وقت سارے بیہیویئرز دیکھتی رہتی ہوں. جو بیہیویئر مجھے اچھا نہیں لگتا میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں یہ بیہیویئر میں نے اپنے پیشنٹ کو نہیں دینا کبھی. اور جو بیہیویئر مجھے اچھا لگتا ہے میں کہتی ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو ری انفورس سملر بیہیویئر ان مائی پریکٹس ناؤ. یہ مجھے کرنا ہے, اس کام کو مجھے زیادہ اپنی لائف میں لانا ہے. سورہ آل عمران ورس نمبر 134, دیٹس ویئر وی گیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہم نے اپنی اینگر پہ کیسے کام کرنا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. Those who spend freely, whether in prosperity or in adversity, who restrain anger and pardon all people, for Allah loves those who do good. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ anger management does not take place in isolation. Anger management is about your whole personality. جو شخص spend کرتا ہے ينفقون فی السراء والضراء, اس کی زندگی میں تنگی ہے, اس کی زندگی میں آسانی ہے, اس کا اسپینڈنگ نیچر ہے, ابنڈنٹ مینٹیلٹی ہے, تھوڑ دلا نہیں ہے. In hospitals, while working, I have seen people who bring in their lunch or dinner, اور 2-3 ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, وہ مل کے کھاتے ہیں, سب اپنا اپنا لنچ کھولتے ہیں, اکٹھا رکھتے ہیں, برکت کے ساتھ کھاتے ہیں. And then I have seen people who go in their room, turn their back towards other people and eat their food. کیا خیال ہے ان میں سے کس کو زیادہ غصہ آتا ہوگا؟ کچھ تھوڑا گیس کر سکتے ہیں؟ کس کو آتا ہوگا؟ جو آئسولیشن میں رہتا ہے یا جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے؟ جو آئسولیشن میں رہتا ہے. یہ پرسنالٹی ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا گیونگ نیچر ہونا چاہیے, مس یوز ہونے والا نیچر نہیں, اس پہ ہم آج بات کریں گے بھی. گیونگ نیچر. دوسرا والکاظمین الغیظ, ایسے لوگ ہیں جو کہ غصے کی مینجمنٹ کر لیتے ہیں, غصے کو پینا جانتے ہیں. اور والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. دیٹس اے ہائر رینک آف اٹ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت ری انفورس کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو, میں معاف نہیں کروں گی اس کو. اور مزے کی بات یہ, اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے, وہ شخص تو مزے سے پھر رہا ہے, ہم خود ہی غصے میں جلتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو دیکھو موسم انجوائے کر رہی ہے, کھانا کھا رہی ہے, اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. آف کورس اس کو فرق نہیں پڑ رہا. Because when we say I'm not forgiving someone, I am not strangulating the other person, I'm strangulating my own self. میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں, میں دوسرے کے ساتھ نہیں زیادتی کر رہی. تو معاف کرنے سے ہم اپنی پین کو ریلیز کرتے ہیں, ہم بھی پھر موسم انجوائے کرتے ہیں, ہم بھی مزے سے کھانا کھاتے ہیں. اور پھر کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایوریج بیہیویئر ہے نا اس سے اچھا بیہیویئر دیتا ہے. They excel not only in their grades, in their career, in their profession, but also they excel in their character, in their emotions, in their whole personality.